بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے جس شیر کو پالا تھا وہ شیر ابو الحارث کہاں سے آیا تھا، اور بچپن میں آزاد کیا ہوا وہ شیر کس طرح سے 10 محرم کو کربلا میں امام علیہ السلام کی شہادت کے بعد پہنچا، اور اس کے بعد یزید کی فوج کے ساتھ اس نے کیا کیا۔ محترم ناظرین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو سکپ کیے بغیر لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں لبیک یا حسین کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ محترم ناظرین، امام حسین علیہ السلام کے پاس بچپن میں ایک شیر تھا جس کا نام آپ نے ابو الحارث رکھا تھا۔ یہ شیر آپ علیہ السلام کو کیسے ملا تھا، آج کی اس ویڈیو میں تفصیلاً آپ کو بتایا جائے گا۔ ایک مرتبہ حضرت علی علیہ السلام خطبہ فرما رہے تھے کہ اسی دوران کچھ لوگ بھاگتے ہوئے آپ علیہ السلام کے پاس آئے۔ امام علی علیہ السلام نے پوچھا تو لوگ کہنے لگے کہ ایک شیر آپ کی طرف آ رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے لوگوں کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ یہ شیر آپ لوگوں کو کچھ نہیں کہے گا۔ ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ شیر نے آتے ہی مولا علی علیہ السلام کے قدموں میں آ کر جھک کر سلامی دی، اور اس کے ساتھ ایک شیر کا بچہ بھی موجود تھا۔ شیر نے مولا علی علیہ السلام کے حوالے اپنا بچہ کیا اور کہا کہ میں اس کی ماں ہوں، اس کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے۔ شیرنی نے اپنی ممتا بھری نگاہوں سے بچے کو دیکھا اور مولا علی علیہ السلام سے کہا، میں چاہتی ہوں کہ میرا بچہ پل کر جوان ہو اور محفوظ رہے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ مطمئن ہو کر چلی جاؤ، یہ مجھ علی کا وعدہ ہے کہ اسے یتیمی کا احساس نہیں ہوگا۔ اس پر مولا علی علیہ السلام نے وہ بچہ امام حسین علیہ السلام کو دے دیا۔ امام حسین علیہ السلام نے اس بچے پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور فرمایا کہ بابا، آج سے اس کا نام ابو الحارث ہے۔ ابو الحارث کی مولا حسین علیہ السلام کے ساتھ بچپن میں سے ہی دوستی ہو گئی تھی اور ہر جگہ آپ علیہ السلام کے ساتھ ہی رہتا تھا۔ اس شیر کو آپ علیہ السلام سے انتہائی محبت اور عقیدت تھی۔ محترم ناظرین، جب وہ شیر بڑا ہو گیا تو لوگ اس سے ڈرنے لگے۔ اس ڈر کی وجہ سے لوگ مولا علی علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اس شیر سے ہمیں خطرہ ہے، آپ علیہ السلام اس شیر کو کہیں بستی سے دور بھیج دیجیے۔ امام علی علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام سے فرمایا کہ اے حسین ابن علی، اب ابو الحارث جوان ہو چکا ہے اور عرب کے لوگ اس سے خطرہ محسوس کرتے ہیں، لہٰذا اس شیر کو آزاد کر دو۔ ناظرین، یہ سننا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور مولا علی علیہ السلام کے لگتے جگر نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ بابا جان، آج کا دن نکالیں، کل تک میں ابو الحارث کو آزاد کر دوں گا۔ اس پر مولا علی علیہ السلام نے پوچھا کہ بیٹا حسین، آج کے دن کیا کرو گے؟ اس پر مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ بابا، شام کا وقت ہو چکا ہے اور اس وقت کسی کو گھر سے نکالنے کا نہیں ہے۔ اس پر مولا علی علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو صاف کیے اور چل دیے۔ جب صبح تہجد کے بعد امام حسین علیہ السلام نے ابو الحارث کو جانے کا کہا، اس پر ابو الحارث نے کہا، مولا، میں چاہتا ہوں کہ آپ سے دوبارہ زندگی میں ملاقات ضرور ہو۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، 10 محرم کی تاریخ یاد رکھنا، 61 ہجری کربلا کے میدان سے تمہیں ایک آواز آئے گی، بس اس آواز پر چلے آنا، وہاں ہماری ملاقات ہو جائے گی۔ اس پر ابو الحارث نے پوچھا، مولا، آواز کون دے گا، آپ؟ مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا نہیں۔ پھر ابو الحارث نے پوچھا، آپ کے بھائی مولا عباس؟ فرمایا نہیں۔ پھر امام حسین علیہ السلام رو پڑے اور فرمایا، میری 4 سال کی بیٹی سکینہ تمہیں آواز دے گی، یا ہماری اماں فضا تمہیں آواز دیں گی۔ ناظرین، کربلا میں آج بھی وہ مقام موجود ہے جہاں کھڑے ہو کر بی بی فضا نے ابو الحارث کو آواز دی تھی۔ ناظرین، مولا حسین علیہ السلام نے ابو الحارث شیر کو آزاد کرتے ہوئے حکم دیا کہ تم عراق کے جنگل نینوا چلے جاؤ، اس جنگل کا بادشاہ شیر مر چکا ہے، تم اس جنگل میں بادشاہی کرو۔ یہ حکم سن کر شیر وہاں سے چلا گیا۔ محترم ناظرین، وہ یوم عاشور کی شام تھی کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد شور و گل ہوا اور عمر ابن سعد ملعون کا حکم ہوا کہ کربلا کی لاشوں پر گھوڑے دوڑا دیے جائیں اور لاش حسین کو پامال کر دیا جائے۔ یہ سنتے ہی اہل حرم میں قیامت برپا ہو گئی اور بی بی فضا علیہ السلام بی بی زینب علیہ السلام کے پاس آئیں اور روتے ہوئے کہنے لگیں، اے میری پاک سیدہ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی تھے جو سمندر میں سفر کے دوران ایک جزیرے پر پہنچ گئے۔ اس ویران جزیرے
جزیرے میں اس نے ایک شیر دیکھا اور خوف زدہ ہو گیا اور شیر سے کہنے لگے کہ مجھے اذیت مت دینا، میں غلام رسول ہوں۔ اس بات کو سننا تھا کہ شیر نے اس صحابی کو نقصان پہنچائے بغیر صحیح راستے کی طرف چھوڑ دیا۔ یہ قصہ سناتے ہوئے بی بی فضا بولی کہ اس علاقے میں بھی شیر ہے، آپ مجھے اجازت دیں، میں شیر کے پاس جاتی ہوں اور ان ظالموں کے ناپاک ارادوں سے آگاہ کرتی ہوں۔ بی بی نے روتے ہوئے اجازت دی اور بی بی فضا نے بھاگ کر جنگل میں جا کر اس شیر کو ابو الحارث کے نام سے آواز دی۔ جیسے ہی پاک بی بی سیدہ کی آواز ابو الحارث نے سنی تو بھاگتا ہوا آپ کی طرف لپکا اور جھک کر سلام کیا اور میدان کربلا میں آن پہنچا اور مقتل میں پہنچ کر امام حسین علیہ السلام کی لاش اقدس کے پاس بیٹھ کر رونے لگا۔ مقتل کی کتابوں میں ہے کہ یہ شیر ابو الحارث کے خون سے پیشانی رنگین کی اور روتا رہا، اور جب کوفی یزید کی فوج گھوڑوں پر سوار ہو کر آپ مولا حسین کی لاش اقدس کو پامال کرنے کے لیے آئی تو دیکھا کہ ایک شیر آپ کی لاش مبارکہ کے پاس بیٹھا ہے، اور گھوڑے بے قابو ہو کر بھاگ پڑے اور سواروں نے بھی شیر کے خوف سے پلٹ کر نہ دیکھا۔ جب اس واقعے کی خبر عمر ابن سعد کو ملی تو وہ کہنے لگا کہ یہ خبر کسی پر ظاہر نہ کرنا، یہ ایک فتنہ ہے۔ ناظرین، روایتوں میں ہے کہ بی بی فضا نے شیر کے آنے کی خبر بی بی زینب سلام اللہ کو دی اور اس طرح لاش اطہر پامال ہونے سے محفوظ رہی۔ محترم ناظرین، کچھ روایتوں میں یہ بھی روایت ملتی ہے کہ اس شیر کو امام حسین علیہ السلام کی لاش اطہر کو ڈھونڈنے کے لیے بلایا گیا تھا۔ اس واقعے کا ذکر مقاتل کی کتاب ریاض القدس میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ معالج سبتین کی جلد دوم کے صفحہ نمبر 94 اور 95 پر بھی یہ واقعہ موجود ہے، اور مقتل کی کتاب ریاض القدس میں صفحہ نمبر 325 سے 326 پر یہ واقعہ درج ہے۔ ناظرین، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔